ٹائٹل میں بھی آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ ہم نماز ظہر کی سنتیں، فرض اور بعد والی 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ سیکھیں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز فجر کا بھی طریقہ بتایا ہے، اگر دوستوں کو وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا بھی لنک شیئر کر دیا جائے گا، تو آپ وہاں پر جا کر فجر کی نماز کی سنتیں اور فرض پڑھنے کا طریقہ سماعت فرما لیں، دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ تو 4 رکعت نماز سنت قبل نماز ظہر، یعنی کہ جو نماز ظہر کے فرضوں سے پہلے ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ سماعت فرما لیں کہ نیت ہے 4 رکعت نماز سنت ظہر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، ٹھیک ہو، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ اب پہلی رکعت کے اندر ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد ہم رکوع و سجود کریں گے، اور دوسری رکعت میں ہم ثنا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ثنا نہیں پڑھنی دوسری رکعت کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پہلی رکعت کے اندر جو ہم نے سورت پڑھی تھی اس سے اگلی کوئی سورت یا اسی سورت کو دوبارہ لوٹا دیں گے دوسری رکعت کے اندر۔ 2 رکعتیں جب مکمل ہو جائیں گی، رکوع سجود کر کے ہم تشہد پر بیٹھیں گے تو التحیات پڑھیں گے، اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، درود پاک نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت کے اندر پھر ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، نہ دوسری رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، نہ تیسری رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، اور نہ چوتھی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، ثنا صرف پہلی رکعت کے اندر۔ سنتیں بتا رہا ہوں میں ظہر کی۔ تو تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے، رکوع و سجود کریں گے، چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے، رکوع و سجود کریں گے، تشہد پر بیٹھیں گے، جب 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد، درمیان والی جب ہم تشہد پڑھی ہے اس وقت ہم نے صرف التحیات پڑھی ہے بس، اور نہیں کچھ بھی پڑھنا۔ تو جب ہم 4 رکعتیں مکمل کر کے تشہد پر بیٹھیں گے تو اس وقت ہم التحیات بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم درود پاک بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم دعا بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد دونوں طرف جو ہے وہ سلام پھیر دیں گے۔ یہ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا نماز ظہر کی پہلی 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہم فرض پڑھیں گے۔ اگر تو ہم امام کے ساتھ ہیں تو وہ ہم پہلی بات کو آپ کو بتایا ہے کہ صرف ہم پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھیں گے بس، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہم نے قیام کی حالت کے اندر، رکوع و سجود کی تسبیحات یا تشہد، درود پاک، دعا وہ تو پڑھنی، مگر کھڑے کھڑے جب قیام کرنا ہے نا ہم نے، اس وقت ہم نے صرف پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، باقی چاروں کی چاروں رکعتیں جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اب اکیلے ہم ظہر پڑھ رہے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو جب ہم اکیلے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نیت ہم نے کرنی ہے 4 رکعت نماز فرض ظہر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت کے اندر ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ، الحمد شریف، کوئی سی بھی سورت، رکوع و سجود۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ اور سورت، یعنی کہ ثنا نہیں۔ درمیان والی التحیات جو ہے 2 رکعتوں کے بعد وہ صرف التحیات پڑھیں گے۔ تیسری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت نہیں ملانی کوئی بھی۔ یہ فرضوں کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو ظہر کی نماز کا، کہ تیسری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہم نے، اور اس کے بعد رکوع سجود کرنا ہے۔ چوتھی رکعت کے اندر بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور کوئی سورت نہیں ملانی ساتھ۔ یہ فرضوں کا طریقہ ہے نماز ظہر کا۔
चौथी रकत के अंदर फिर हम सूरह फातिहा पढ़ के रुकू सुजूद करेंगे। जब आखिरी तशहद पर बैठेंगे तो अत्तहियात, दुरूद पाक और दुआ पढ़ने के बाद दोनों तरफ सलाम फेर देंगे, उसके बाद दुआ करें। ये हमारी जो है वो ज़ोहर के फ़र्ज़ अदा हो गए। ठीक हो गया। अब सुन्नतें जिस तरह के आम रूटीन पर पढ़ते हैं, 2 सुन्नतें होती हैं ज़ोहर की, हम फ़र्ज़ों के बाद पढ़ते हैं, तो उनका तरीका सादा ही है कि 2 रकत नमाज सुन्नत ज़ोहर मुँह तरफ खाना काबा शरीफ की इबादत अल्लाह ताला की, अल्लाहु अकबर। पहली रकत में सना, सूरह फातिहा और कोई सी भी सूरत, रुकू सुजूद के बाद दूसरी रकत के अंदर फिर सूरह फातिहा और सूरत, सना नहीं पढ़नी, और हम सलाम फेर देंगे मुकम्मल करके। तो नफ़ल पढ़ने का भी यही तरीका है, 2 रकत नमाज नफ़ल ज़ोहर मुँह तरफ खाना काबा शरीफ की इबादत अल्लाह ताला की, अल्लाहु अकबर। और ज़ोहर भी इसी तरह हमने वो नफ़ल भी इसी तरह पढ़ने हैं कि पहली रकत के अंदर सना पढ़नी है, सना के बाद हमने सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई सी भी सूरत पढ़नी है, दूसरी रकत के अंदर फिर सूरह फातिहा और कोई सी भी सूरत पढ़ने के बाद दोनों तरफ जो है वो हम सलाम फेर देंगे मुकम्मल नमाज करने के बाद। ये हमारे नफ़ल पढ़ने का तरीका हो गया ज़ोहर का। लें जी, आज हमने ज़ोहर की नमाज की सुन्नतें, फ़र्ज़ और बाद वाली 2 सुन्नतें और नफ़ल पढ़ने का तरीका हमने सीखा है। जहाँ पर वीडियो की समझ ना लगे, वीडियो को रोक लें, दोबारा सुनें और दोबारा फिर इसी तरह से जो है वो नमाज को याद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब को दीन की समझ बूझ हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नमाज असर का तरीका लेकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हामी व नासर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।